بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سرعام کے اس خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ اقرار الحسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور سرعام کا یہ خصوصی پروگرام آپ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ آفنباغ سے ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیس ڈے، پاکستان کے ساتھ امن کا لفظ اب ذرا کم سننے کو ملتا ہے، لیکن یہاں جو منتظمین تھے انہوں نے ایک اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ پاکستان پیس ڈے کے حوالے سے یہاں پاکستان کی کمیونٹی ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جسارت کرنے کی اور گستاخی کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھوڑی سی زحمت یہاں موجود ناظرین کو اور دی جائے، اور ان کے کچھ مسائل، ان کی کچھ تجاویز، ان کی آراء، چونکہ ظاہر ہے یہ ایک ترقی یافتہ ملک میں ہے، یہاں ظاہر ہے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اگر ان کے پاس کچھ کہنے کو ہے تو وہ آج ضرور کہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر اس پلیٹ فارم سے کوئی ایک بھی مثبت بات ارباب اختیار تک یا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ جائے، یا کسی ایک بھی مسئلے کو جو پاکستانی کمیونٹی کو درپیش ہے ہم اگر آج کے اس پروگرام سے حل کروا سکیں۔ پروگرام کو ہم نے کوئی مخصوص فارمیٹ نہیں دیا، بس یہ ہے کہ جو کوئی اپنی رائے دینا چاہے، اپنی اوپینین دینا چاہے، کوئی شکایت کرنا چاہے، کوئی سوال اٹھانا چاہے، وہ یہاں آئے اور اپنے دل کی بات کہہ دے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پاکستانی کمیونٹی جو جرمنی میں مقیم ہے جانتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان سے متعلق یا اپنی کمیونٹی سے متعلق کہنے کے لیے کیا ہے۔ سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے بارے میں تعریفیں تو بہت لوگوں نے کی ہیں سر۔ اور اس سے کہیں زیادہ خاموش دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے کونسل صاحب نے حکم دیا تھا کہ مجھے کوئی آپ کی جو شکایت ہے لائیں۔ پہلے تو ان سے مخاطب ہو کے بڑے ادب کے ساتھ، اور ساری جرمنی کی 60,000 کی تعداد سے زیادہ کی یہ درخواست ہے کہ پاکستان کی ڈیلی فلائٹ یہاں سے جانی چاہیے۔ اچھا، بس میری ایک چھوٹی سی میری بھی 10 بستہ درخواست ہوگی، کیونکہ یہ دوسرا موقع ہے کہ میں یہاں آیا ہوں، اور مجھے بڑا دکھ ہوا یہ جان کے۔ میں نے سرچ کیا اور پہلی پرائرٹی یہی تھی کہ پی آئی اے کی کوئی فلائٹ ملے، تو پتہ چلا شاید 2013 میں جو آپریشن تھا اس کو ختم کر دیا گیا فرینکفرٹ کے لیے۔ ایمسٹرڈیم کی فلائٹس بھی تھیں، شاید وہ بھی نہیں۔ بہت کم ڈیسٹینیشنز ہیں یورپ میں اب جہاں پہ پاکستان کی پرواز آتی ہے۔ پاکستان سے ہیتھرو تک کا سفر کرنا ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں آپ، کیونکہ ظاہر ہے پی آئی اے کا اپنا ایک ایٹماسفیئر، اپنا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو میری بڑی خواہش ہے، میں نہیں جانتا آپ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن کامنٹ اس پہ ضرور کریں، میری آپ سے درخواست ہوگی۔ جی، ہمیں خود بڑا افسوس ہے کہ سپٹمبر 2013 سے یہاں سے پی آئی اے کی جو ویکلی 2 فلائٹس تھیں وہ بند کر دی گئیں، اور اس سے زیادہ دکھدائک خبر یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں 2009 میں جب بارسلونا سے بھی پی آئی اے کی فلائٹ شروع ہوئی تھی، جس میں پہلی فلائٹ میں بھی فورن منسٹر کے ساتھ اسلام آباد آیا تھا، اب وہ بھی پچھلے مہینے بند کر دی گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ، ارباب اختیار پی آئی اے والوں کو پتہ ہے کہ کمرشل بنیادوں پہ وہ ہمیں جو ریزلٹس دیتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو آپریشنز تھے وہ ان کے لیے فائنینشلی وائبل نہیں تھے کمرشلی یہ روٹس، لیکن پاکستان میں بڑے پیمانے پہ ڈیسیشنز ہوئے ہیں کچھ سیکٹرز کے، اس میں ایک سیکٹر یہ بھی تھا، اور ہالینڈ کی بھی بند ہو گئی ساتھ۔ اور اس کے لیے ہم نے اس وقت بھی سفیر پاکستان عبدالباسط صاحب نے اور میں نے اپنی لیول پہ بہت کوشش کی تھی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب جب لاسٹ ایئر یہاں نومبر میں برلن میں تشریف لائے تو ہماری پہلی ریکویسٹ ان سے سفیر صاحب کی طرف سے، میری طرف سے، ہمارے ایک یہاں سے ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات ایشو ریز کیا تھا، اور ہماری سب کی کوشش یہی ہے اور یہ خواہش ہے اور یہ ضروری ہے، خاص طور پہ میتیں جو یہاں سے جاتی ہیں ٹرانزٹ میں دبئی میں یا قطر میں 8 گھنٹے رکتی ہیں، یہ میرے خیال میں ہماری بچوں کے لیے، ہمارے بوڑھے پاکستانیوں کے لیے اور میتوں کے لیے، سب کے لیے ایک بہت سیریس مسئلہ ہے۔ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ بھی جو حصہ ڈال سکتے ہیں ارباب اختیار کو ضرور پہنچائیں۔ بالکل جی، اور ہمارا سرعام کا جو کردار اس میں ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم وہاں جا کے جن سے بھی مل سکتے ہیں، جن سے بھی ہمیں وقت ملے گا، یہ ایشو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے میرا ذاتی ایشو ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ ذاتی ایشو کے طور پہ ٹریٹ کریں گے۔ جی سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرار صاحب، میں آپ کا پروگرام تقریباً ہفتے میں جتنی بار بھی لگتا ہے دیکھتا ہوں، خاص کر اے آر وائی کو بہت پسند کرتا ہوں۔ میری آپ سے صرف ایک گزارش ہے، آپ کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوں کہ جرمنی میں تعلیم کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ یہاں کسی سفارش، پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایک مافیا گروپ جو ہے وہ ایجوکیشن پر قابض ہو گیا ہے۔ میری ارباب اقتدار سے یہی گزارش ہے کہ اگر تو ٹاپ سسٹم کرنا ہے تو پورے ملک کے لیے ٹاپ سسٹم کر دیں، ہم لبیک کہیں گے۔ اگر مام ڈیڈ کا سسٹم کرنا ہے تو پھر سارے ملک کے لیے، تانگے والوں، غریبوں، مزدوروں کے لیے
एक सिस्टम बना दें ताकि कौम एक बन सके। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सो वेरी मच जी। बिल्कुल बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ तो जो उर्दू अखबार की रद्दी है और जो अंग्रेज़ी अखबार की रद्दी है उसकी कीमतों में भी फ़र्क है, तो ज़ाहिर है ये सिस्टम तो बिल्कुल अच्छा नुक्ता है। नक्शा प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जुर्रत की, आपकी बहादुरी की, आपके अच्छे प्रोग्राम करने की तारीफ़ तो सब कर चुके हैं, तो मैं भी उसको दोहरा देता हूँ। आप मेरे छोटे भाई हैं और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे जो माफिया के ख़िलाफ़ आप जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो यहाँ पे तशरीफ़ रखती है उनकी तरफ से एक बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो है मुल्क में फ़िरका वारानियत और दहशतगर्दी, और मैं समझता हूँ मेरी तमाम सियासी जमातों से, तमाम हमारे फ़ौजी जनरलों से एक ही गुजारिश है, अगर बिला तफरीक जिसमें कोई भी हो, अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए तो ये मुल्क बहुत जल्दी तरक्की करेगा। ये बहुत बड़ी जड़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारे सोच जो है इस पर लबैक करेंगे और इस पर एंडोज करेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन बस मैं फिर ये बात करूँगा कि इसका आगाज़ जो है वो हमें अपनी ज़ात से करना है। कम से कम आज इस हॉल में जितने लोग मौजूद हैं ये हम वादा कर सकते हैं कि यार हमें जो दीन सबसे पहली बात सिखाता है, हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, बुनियाद ही इंसानियत है, एक दूसरे का ख्याल है, एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुँचे। यानी एक ऐसा दीन जो आपको ये कहता है कि आपने किसी के दरवाजे पे 3 बार से ज़्यादा दस्तक नहीं देनी, वो कितना ख्याल रखता है दूसरों के हुकूक का, दूसरों के आराम का। मेरा ख्याल है अगर हम कम से कम आप और हम आज ये वादा कर लें कि जो सही रूह है इस्लाम की हमें उसके मुताबिक चलना है, तो मेरा ख्याल है मसाइल हल हो जाएंगे। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपके प्रोग्राम्स में अक्सर ये होता है कि बेकरीज में चूहे हैं, चूहे के कीमों का गोश्त समोसे बन रहे हैं, कुत्ते का गोश्त, गधे का गोश्त। तो हम जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं या हम उन्हें लेके जाना चाहते हैं अपने मुल्क, तो वो डरते हैं। यानी मेरी माशाल्लाह बेटियां वो नहीं जाना चाहती कि मामा हम जाके क्या खाएंगे। तो आप अपने प्रोग्राम में कुछ इस तरह कुछ अच्छा भी दिखा सकते हैं जो बाहर बैठे हुए बच्चे जो हैं वो उन्हें शौक़ हो कि हाँ हम पाकिस्तान चलें, वहाँ ये मज़ा है या वहाँ ये अच्छा है। आप तीन अच्छी बातें गिनवा दें ज़रा मुझे। 3 अच्छी बातें जिंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद जी। और मेरा बड़ा अपना जी चाहता है, शुक्रिया। ये शिकायत है, लोग बाकायदा शिकायत के अंदाज में कहते हैं कि जी आपने हमें कुछ खाने के काबिल नहीं छोड़ा, या हमारे बच्चे नहीं जाना चाहते कि पता नहीं वहाँ खाने में क्या मिलता है और क्या नहीं मिलेगा। इसका एहसास मुझे भी है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि सब अच्छा अच्छा दिखाएं। जो है हम उसे दिखाएंगे, लेकिन एक कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पे हम कुछ ऐसा ज़रूर करें कि हम एक निज़ाम या एक सिस्टम के ये चीज़ें अच्छी हैं, उसमें मेरी जगह आप 1 मिनट के लिए आगे सोचें। अगर मैं आपको ये बताऊँगा ना कि जी ये जो घी है ये ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है, तो लोग कहेंगे यार पता नहीं कितने पैसे लिए इस घी की प्रमोशन करने के लिए। तो मुझे बहुत सारे कमर्शियल्स करने की ऑफ़र हुई, लेकिन वो गैर एक जिम्मेदारी ऐसी थी कि मैंने बड़े माजरत कर ली, बड़े हाथ जोड़ के। लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर करने जा रहे हैं, सर्टिफिकेशन टाइप या कुछ ऐसा जिस पर काम कर रहे हैं। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह कोई अच्छा और बेहतर उस सिलसिले में फ़ैसला करवाए हमसे, कि हम आपको बताएंगे कि ये चीज़ें अच्छी भी हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साकिब ख़ान है। मेरा सवाल आपसे पूछना है, लाहौर एयरपोर्ट पे अक्सर ये होता है कि जब लोग वहाँ से उतरते हैं या निकलते हैं तो जो उनसे वहाँ पर जो काम करने वाले सर्विस देने वाले होते हैं वो अक्सर लोगों से पैसे मांगने लग पड़ते हैं। बंदा एयरपोर्ट कितने यूरोस लेते हैं आपसे? डिपेंड नहीं करता कि यूरोस क्या देते हैं। आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगी जहाँ पर लोगों ने अक्सर रिकॉर्ड किया है। मेरे साथ ये खुद मिसबिहेव हो चुका है। तो मैं भी ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत देखे कि लाहौर के ऊपर क्या चीज़ें हो रही है और किस तरह हो रही है, और इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। जो लोग पाकिस्तान को विजिट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उस मुल्क को पसंद करते हैं, वो इस तरह अगर पाकिस्तान के दरवाजे के आगे उनके साथ ये चीज़ें होंगी तो फिर वो कैसे बाहर निकलेंगे? बच्चे भी देखें तो क्या होगा? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुजम्मिल शरीफ है। मैं पिछले 10 साल से जर्मनी में हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि OPF क्या है? चूँकि मेरे लिए नहीं, अगर सर आपको इस पर कमेंट कर सकें, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं जानता कि ये क्या है और ये कैसे काम करता है, प्लीज़। जहाँ तक OPF का ताल्लुक है, जो सवाल आपने किया, उसके पास लिमिटेड बजट है। उसमें से वो ये करते हैं कि आपके बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए गए हैं इस्लामाबाद में। कभी कभी वो जब मास इवैक्यूएशन होती है, जैसे अभी यमन में हालात हैं, उसमें वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ज़ाहिर है कई इदारे हैं, कई उनके फंक्शंस हैं, लेकिन OPF अपने लिमिटेड वसाइल में रहते हुए मेरा ख्याल है अपना काम कर रही होगी। तो
स्कूल की खास तौर पे एडमिशंस और आपके जो हाउसिंग स्कीम्स इसी से रिलेटेड है क्या कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलके इस काम को आगे करे, जिस कंट्री से वो लोग हैं, जैसे जर्मनी से और PF यहाँ पे इनके साथ मिलके काम करना चाहे तो? नहीं, अगर आप अपनी तजावीज़ दें या उनको भेजें, अगर हम मुझे हमें बताएं, हम सफारत के थ्रू आप जो जिस तरह बिल्कुल ठीक जिन है। प्रोजेक्ट्स में काम लेना चाहते हैं हमें मुतला करें, हम उनको बता दें। राइट, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। ये ना मेरा सवाल है ना तजवीज़ है, दिल की आवाज़ है। रुबा सदी से रह रहा हूँ यूरोप में। शुरू में ऐसा था जब हम पाकिस्तान जाते थे महसूस होता था अपने घर आ गए हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जाते हैं तो एक डर खौफ महसूस होता है। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, टैक्सी में हो, कहीं बाहर से कुछ खाने जाएं, कहीं भी जाएं, एक डर महसूस होता है। सवाल ये है कि क्या हमारा ये डर कभी ख़त्म हो जाएगा? इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, पोटेंशियल बहुत है, जज्बे बहुत अच्छे हैं, थोड़ी धूल पड़ गई है बस। आप देखिएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो साथ रहेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। इकरार, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप बहुत सारे लोगों के चेहरे बेनकाब करते हैं, आपकी टीम कभी ऐसा नहीं कर सकती कि जो नाम नेहाद हमदर्द है पाकिस्तान के सियासतदान हुए या बड़े लोग जो कहते हैं अपने आप को हमदर्द है, लेकिन उनका असल चेहरा क्या है, वो भी तो आप लोगों के सामने बताएं। बिल्कुल ठीक है। इसमें बस एक छोटी सी वजाहत, मेरा ये ईमान है और ईमान उसकी एक बुनियाद है। जब हमारे दीन ने ये फ़ैसला कर दिया, जब परवरदिगार ने ये फ़ैसला कर दिया कि जैसी कौम होगी उस पर वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे, तो फिर हुक्मरानों में प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये तय हो गया कि मसला आप में है, मसला मुझ में है, मसला एक टांगे वाले में है, एक पंक्चर वाले में है, एक टीवी ठीक करने वाले में है, एक क्लर्क में है, एक अफसर में है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनको बेनकाब करने से पहले ज़्यादा बुनियादी जिम्मेदारी जो मैं समझता हूँ और जिस पर अमल भी कर रहा हूँ वो ये है कि हम अपने अंदर जो काली भेड़ें हैं, अपने अंदर जो गलत लोग हैं, उनको एक्सपोज करें, ख़ुद को ठीक करें, फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह अच्छे हुक्मरान भी हम पे लाए जाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरार भाई, मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू एक पैगाम अपनी पाकिस्तानी कौम को देना चाहता हूँ। ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा, हमारी कौम जो है उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं इधर पैदा हुआ, मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ मुझे दर्द एक महसूस होता है। मुझे नज़र आता है कि हमारी कौम में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बस जंग लगा हुआ है उसको। ये मेरा व्यू है और मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे ठीक किया जा सकता है कि खुदारा ये नौकराना सिस्टम ख़त्म कर जाए। नौकर सिस्टम जो है ना, इसको ख़त्म कर दे पाकिस्तान से। या अगर रखना है तो उनको 8 घंटे की ड्यूटी दे और इतनी तनख्वाह दें कि वो अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, हर बंदा अपने काम खुद ही करेगा और कुछ करेगा, मेहनत करेगा जिसके अंदर पोटेंशियल है। और दूसरा ये होगा कि दूसरों के अंदर दखल अंदाजी नहीं देगा, जिससे पाकिस्तान में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बस इतना एक पैगाम है, शुक्रिया। अब आप ये देखिए, माशाल्लाह यंग हैं, आप जो बात कह रहे हैं लग रहा है कि दिल से निकल रही है। सो अगर ये अगेन ये नस्ल इंशाल्लाह अगर इसके हाथों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वैसे आपस की बात है, यही तो एक पॉजिटिव पॉइंट है पाकिस्तान में रहने का, काम करने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन बड़ी ठीक बात है, अपनी जिम्मेदारी जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे तब तक रियलाइजेशन नहीं होगी। जी, मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है कि जब हम सफारत खाने जाते हैं तो एक खुशी होती है। वो खुशी पता क्या होती है? ऐसे लगता है कि हम पाकिस्तान में आ गए हैं। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ मुझे पाकिस्तान का कल्चर नज़र आता है। उधर के लोग जो काम करते हैं ऐसे लगता है जैसे कोई पाकिस्तान का दफ्तर ही है। फोटो कापी करवानी है, पैसे देने हैं, ठीक है। और टाल मटोल बिल्कुल वैसे है जैसे कि पाकिस्तान में होती थी। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मगर मुझे मेरा वतन याद आता है सफारत खाने जाके। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा बिल्कुल शुक्रगुजार होना चाहिए, सीखना चाहिए इन कौमों से जहाँ जिस सरजमीन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और इसलिए नहीं कि ये कोई इनकी अपनी ईजादात हैं ये सारी चीज़ें। मुझे ये लगता है ये हमारी विरासत थी, ये सारी दीन की जो यानी आप यहाँ स्माइल जब करते हैं एक दूसरे को देख के, तो असल में तो ये हमारे नबी की हदीस है कि खैरात है आपका एक दूसरे भाई की तरफ देख के मुस्कुराना। और हम एक दूसरे को, अब पाकिस्तान में आप किसी की तरफ देख के मुस्कुराएं तो गले पड़ जाएगा की मैंने है भाई हंसदा क्यों मैंने देख के तो वो तो लड़ाई हो जाएगी पाकिस्तान में बदकिस्मती से। तो मेरा ये ख्याल है कि वो अच्छी चीज़ें जो हमारी ही अपनी मीरास हैं, हमें कोई हर्ज नहीं है अगर हम कौमों से वो वापस लेते हैं या उनको दोबारा से सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा खान है और मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बहुत से लोग, इवन आई थिंक कि सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान हमें क्या दे सकता है, पाकिस्तान हमारे लिए क्या कर सकता है। बट एज अ स्टूडेंट मैं सोचती हूँ कि हम पाकिस्तान की हेल्प कैसे कर सकते हैं, किस लिहाज से कर सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज़ कि आप क्या राय देंगे कि हमारा जो बेस्ट वे है कि हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान का? तो मेरा ये ख्याल है
کہ آپ لوگ اپنی انفرادی حیثیت میں سب لوگ سفیر ہیں پاکستان کے. آپ کا جو یہاں کنڈکٹ ہوگا وہ اصل میں پاکستان کی جو عزت ہے دوسرے ممالک میں وہ ڈٹرمن کرے گا. UK میں بڑی شکایات ملتی ہیں, لوگ خود کہتے ہیں کہ یار ہمیں اب وہ جو سوسائٹی ہے وہ ہمیں رینک کرنا شروع ہو گئی ہے افریقن کنٹریز کے ساتھ, ان کے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. جتنے کھلے دل کے ساتھ, جس طرح آپ نے خود کہا ان لوگوں نے دروازے کھولے ہیں, ہم نے تھوڑا سا مینیپولیٹ بھی کیا ہے, ہم نے تھوڑا مس یوز بھی کیا ہے. تو آپ انڈیویجولی, اگین وہی بات ہے, آپ اور میں ٹھیک ہو جائیں, ہم سمجھیں کہ میں پاکستان ہوں, اور جو کہ ہیں ہم انشاءاللہ, اور ہم اگر ٹھیک اپنا امیج بتائیں گے تو آپ دیکھیے گا پاکستان کا امیج بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. سر 1 منٹ اگر آپ اجازت دیں پلیز. سر معاف کیجیے, میں بار بار یہ لے رہا ہوں آپ سے مائک, تھوڑی سی عرض میں کر دوں. سوال جو سفارت خانے کا کیا گیا اس پہ میں صرف یہ عرض کر دوں کہ بالکل پاکستان ہے, آپ کا اپنا پاکستان ہے. اس لیے پاکستان ہے کہ جب آپ جرمن اداروں میں جائیں لکھا ہوا ہے صبح 9 بجے سے 12 بجے تک, تو 12 بجے کھڑکی بند ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں میں 1 بجے بھی بیٹھا ہوتا ہوں, 1:30 بجے بھی بیٹھا ہوتا ہوں, لنچ بریک میں بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں شام کو 5 بجے تک ایمبسی ہے, میں 7 بجے جاتا ہوں, میرا اسٹاف 9:30 بجے جاتا ہے. کوئی جرمن ادارہ 9:30 بجے تک کام نہیں کرتا بغیر اوور ٹائم کے. کوئی ادارہ جرمنی کا سنڈے کے دن کام نہیں کرتا, چاہے کتنی بھی ایمرجنسی ہو. میں نے فرسٹ سنڈے کھول دیا ہے آپ کے لیے. صبح سے شام تک جو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, مشینی ڈبل پاسپورٹ کے لیے نہیں آ سکتے, ہر سنڈے کو بھی آ سکتے. اور میرا خیال ہے لوگوں کی تالیاں اس بات کی گواہ بھی ہیں. اور اگین آپ اگر خدمت کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. اسی طرح سے میں نے جس طرح کہا کہ ہم جہاں بہت برائیاں دکھاتے ہیں, بہت سے لوگ اپنے اپنے محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں ہمت دے, استقامت دے, اور ان کی تعداد میں اضافہ کرے انشاءاللہ. میں اپنا کویشچن جو ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں پوچھا ہے, وہ یہ کہ جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پہ آنے والے جو نئی امیگریشن ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان ینگ لوگوں کو جو پاکستان سے آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ کوئی اپنا فیوچر نظر نہیں آتا, اور یہاں پہ آ کے ان کے لیے اس قدر زیادہ مسائل ہیں کہ آپ دیکھیں گے ادھر بہت کم لوگ ہیں, وہ اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ان کے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے کہ وہ کہیں جا کے اپنی بات بول سکے. اس پہ ان کے ایکسپریشن سے آپ کو کیا لگا کہ کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں یہ؟ ان سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے, یہی بات کی ہے. تو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان کی اگر انٹیریئر منسٹری یا پاکستان کی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے یہاں پہ, یا کیا سپورٹ کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ, تھینک یو جی. پلیز آئیے. میری آپ سے صرف ایک یہ گزارش ہے کہ آپ نے بہت سارے ایسے پروگرام کیے جس میں آپ کے اوپر گولیاں بھی چلیں, جس پہ لوگوں نے آپ کو مارا بھی, آپ پہ پتھراؤ بھی ہوا, بہت سارے ایسے ہم نے پروگرام دیکھے. لیکن یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس پروگرام سے آپ کو فائدہ ہوا؟ ابھی بھی وہ فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں, ابھی بھی وہاں پہ دوائیاں بک رہی ہیں, اور آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے اپنی جو جان جوخم میں ڈالی وہ بلا وجہ ڈالی, یا اس کا کوئی فائدہ ابھی تک آپ کو ہوا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہوا ہے. اب اپنی بات وہ واپس لے لیں کہ جو بولے وہ پاکستانی نہیں تھا کہ میں بول سکوں. بولیں بھائی, بولیں آپ. اچھا دیکھیں, ایک بات ہم نے بڑا عجیب و غریب کر لیا زندگی کو. ہم نفع اور نقصان میں سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے فائدہ ہو رہا ہے, ویسے یہ ایک الگ بحث ہے کہ کتنے پرسنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے, ایک انسان کی وجہ سے یا ایک آدمی کی وجہ سے میری پوری زندگی میں کسی ایک بھی شخص کی زندگی تبدیل ہو گئی تو میں سرخرو ہو گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے 0.01% بھی ایک آدمی کی وجہ سے یا کسی ایک میڈیا ٹیم کی وجہ سے 0.01% بھی چینج آیا تو ٹھیک ہے, میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا. فرض کریں کوئی فرق نہیں پڑا میری اس ایفرٹ سے, میں نے گولیاں بھی کھائیں, مجھے دھکے بھی پڑے, گالیاں بھی پڑی, دھمکیاں بھی, سب کچھ, اور کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ تو ہوگا کہ میں بروز محشر پروردگار کے سامنے یہ کہہ سکوں گا کہ یا اللہ میں نے اپنے حصے کا کام پوری ایمانداری سے کیا, تجھے منظور نہیں تھا اس میں کوئی تبدیلی. ہم جب یہ سوچنا شروع کرتے ہیں نا کہ میں نے اتنا کچھ کیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, مایوسی تب پھیلتی ہے. پاکستان میں یہ بڑا پرابلم ہے ہمیں اس سب کہ یار فلاں لیڈر آیا, ہم نے اس کو ووٹ دیے, کچھ نہیں ہوا, اور ہم ایک دم بہت جذبے سے اٹھتے ہیں اور پھر ایک دم بالکل آرام سے بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کے. تو مجھے یہ لگتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا تحمل کے ساتھ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو منزل ہے وہ ہمیں ملے گی. جی پلیز. جی السلام علیکم بھائی, ذیشان پاشا نام ہے میرا. اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے میرے خیال سے کہ یہاں پہ ہر جرمن بڑی کمپنی, اس کے اندر کافی زیادہ IT کے لوگ انڈیا سے کام کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ نا ہمارے پاکستانی جو وہاں پہ پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ بھی کافی اچھا کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہ صحیح طریقے سے اپنی سی ویز وغیرہ نہیں بھیجتے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ بیسک لحاظ سے بھی جو جہاں تک ہماری کمپنی اس کے اندر مدد کر سکتی ہے ان پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ ہم لوگ کافی دیر سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ وہ طریقے کے ساتھ یہاں پہ اپنی سی ویز بھیجیں اور یہاں پہ آ کے بالکل ویسے ہی کام کر سکیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سولوشن بھی آیا ہے. ابھی تک ہم شکایت کی بات کر رہے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی میں آپ سے درخواست کروں گا. جب آپ سے میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی، میں آپ کی اجازت سے تھوڑی لیوریج لینا چاہوں گا. پی آئی اے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہ اگر ہو جائے تو ذرا پلیز. جی وہ پوائنٹ پہلے ہو گیا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ چونکہ ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ایک وجہ ہے خاص کہ پی آئی اے کیوں یہاں پہ نہیں اترتا. جہاز کہ جب وہ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کافی زیادہ جہاز کو پرابلمز ہوتی ہیں، اور یہاں پہ کہا جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر کہ جب تک وہ چیزیں آپ ٹھیک نہیں کروائیں گے آپ جہاز یہاں سے نہیں اڑا سکتے. تو اس کو پینلٹیز لگتی ہیں، جرمانے پڑتے ہیں، وہ پھر ظاہر بات ہے سارا کچھ بہت مہنگا ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہماری کمپنیز ہیں یہاں پہ پاکستانی، جس کے اندر ہمیں کوئی یہ نہیں کہ ہمیں کوئی بہت فائدہ ہو اس کے ساتھ، لیکن ہم یہ کام کر سکتے ہیں جو ان لوگوں کی چیک لسٹ ہے وہ بالکل انسان دیکھے. وہاں سے جو جہاز اڑتے ہیں ان کو بندہ پہلے بالکل ان لحاظ سے ریپیئر کروا کے رکھے تاکہ یہاں پہ جب وہ آئیں اور اتریں تاکہ ان کو کوئی جرمانے نہ اڑیں. تو اسی وجہ سے جناب بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ میرا خیال ہے کچھ ہی ہفتوں کے بعد بھی یہ جہاز اڑ سکتا ہے اور لینڈ کر سکتا ہے. یہ نو پروفٹ نو لاس پہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ؟ اگر آپ کہیں گے تو آپ کے لیے تو میں بننے کے لیے تیار ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز اگر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ایک مثبت سوچ اپنائیں، کیونکہ ہم سب کا تعلق پاکستان کے ہے. پاکستان کے جھنڈے کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں. میرا نام ڈیرک لنکو ہے. میرا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے. میں کراچی سے یہاں پہ 24 سال ہوئے جرمنی میں ہوں. مجھے ابھی بھی اپنے ملک پہ فخر ہے کہ میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھا ہوں، وہاں میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور جرمن میں بھی اس کی ترقی میں حصہ لے رہا ہوں. صرف یہاں پہ میں نے جو پچھلے 24 سالوں میں ایک چیز بہت آبزرو کی ہے، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کا یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک معاشی مسئلہ ہے، اور میرے خیال میں 90% لوگ یہاں پہ جرمنی میں اسی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. اور معاشی جو چیز ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا انحصار ٹیکس پہ ہے. آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ یہ جو مائک جس سے میں بات کر رہا ہوں شاید اس کا بھی کرایہ ہوگا اور اس پہ بھی ٹیکس لگا ہوگا. ہم ٹیکس دیتے بھی ہیں، کھانے پہ بھی دیتے ہیں اور خریدنے پہ بھی دیتے ہیں. تو میری پاکستان جنرل کونسلر کے توسط سے ایک گزارش ہے کہ جس طرح ابھی ہم لوگوں نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جرم کیا ہوا ہے، اگر ہم ٹیکس چوروں کے خلاف بھی کوئی ایسا آپریشن شروع کریں، کوئی کمیٹی بنائیں، تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، پیسہ آئے گا، ہم لوگ خوش رہیں گے وہاں پہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت اچھی بات ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہمیں یہ اکنامیکل ایمرجنسی کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے اگست میں جب میں آیا تھا تو ہم نے یورو 135 روپے کا خریدا تھا. اس بار میں نے یورو 109 روپے کا خریدا ہے. جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، اچھی بات یہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ برائی کو برائی کے طور پہ دکھائیں ضرور، لیکن جو کچھ اچھا ہو رہا ہے جب تک ہم اسے شیئر نہیں کریں گے تب تک پازیٹیوٹی نہیں کریں گے. Herr Ulhasan, ich habe eine Frage. Da Sie Journalist sind, nehmen Sie die Welt intensiver und anders wahr als andere Menschen. Wie wirkt Deutschland auf Sie? Mr. Stefan Färber, Stadtrat का क्वेश्चन ऑफनबाग का ये है कि आप एज जर्नलिस्ट जब जर्मनी आते हैं तो आपका तासुर क्या है जर्मनी के बारे में? انہیں یہ بتائیے کہ بالکل ہمارے دل میں بڑا احترام ہے، بڑی قدر ہے، اور جس طرح پاکستان کے لوگ بھی مشہور ہیں کہ جس انداز میں کھلی باہوں کے ساتھ یہ قوم ویلکم کرتی ہے ہر پاکستانی کو، اور بڑی اچھی اقدار بھی ہیں. یعنی ایک دوسرے کے حقوق کا جو خیال ہے، خاص طور پہ انسانیت کے بارے میں جو اقدار ہیں ان کو ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر ہم بھی کوئی رہنمائی حاصل کر سکیں تو انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی. ذرا آپ بات کر لیں پھر اس کے بعد میں اس کو کنٹینیو کروں گا پلیز. السلام علیکم اقرار بھائی. تو میرے دو سوال ہیں. جی. ایک تو پاکستان میں وی آئی پی کلچر یہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا پولیس کا نظام وہ صحیح ہونا چاہیے. جیسے آپ کی سریام کی ٹیم اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی پولیس کا جو افسر جو اس میں ملا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے. اگر ان کو کسی طریقے سے ان کو اگر احتساب ہوگا تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ صحیح طریقے سے ساتھ دیں اور فیئر طریقے سے. اور ایک سوال ہو رہا ہے میرا جلدی جو میں نے سوال کیا کہ ہم کس طرح پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ بتائیں.
تو میں یہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ جو پاکستان میں جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں وہ جو غریب عوام کا پیسہ ان کے پسینے کی کمائی وہ ادھر سے پیسہ اگر دوسرے ممالک میں رکھتے ہیں وہ آپ ان کو کسی طرح سے بے نقاب کر کے پیسہ اپنے ملک میں کسی طریقے سے منگوا سکتے ہیں. بالکل کوشش کی جا سکتی ہے. آپ ذرا جرمنی کی ڈیٹیلز مجھے بتا دیں کہ یہاں کس کس کا پیسہ ہے باقی ملکوں میں. ہم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اصل پرابلم ہی ہے میں جس طرح میں بات کر رہا ہوں نا کہ میرے پاس ابھی کچھ پاؤنڈز یوروز بچ گئے تھے پچھلی بار کے ٹور کے. بڑی عجیب غریب سی بات ہے. اس کے بعد مجھے یہ لگنے لگا کہ یار جب روپے کی قدر ذرا بڑھنے لگی اور یورو گرنے لگا تو تھوڑے سے پیسے تھے بالکل چند 100 یوروز ہوں گے. تو مجھے تھوڑا سا نا پریشانی ہوئی. میں نے کہا یار یہ تو میرے جو وہ پیسے تھے ان کی قیمت تو گر رہی ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ وہ ہمارے حکمران جن کے کروڑوں اربوں ڈالرز باہر پڑے ہیں وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان کا روپیہ اسٹرینتھن ہو یا پاکستان کی معیشت بہتر ہو. تو یہی خود غرضیاں جو ہیں بدقسمتی سے ہیں ہم سب میں چھوٹی چھوٹی. اچھا دوسرا سوال ہمارے کونسلر صاحب یہ انتہائی اچھے قسم کے انہوں نے ہر بندے کا ساتھ دیا ہے. السلام علیکم. میرا نام مہوش ہے. میں 2 چیزیں کہنا چاہتی ہوں. چھوٹی سی پہلی کہ میں بھی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ اور میں وہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس موضوع کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے کیونکہ ایک وارننگ بھی ہے. جب بھی میں پاکستان آتی ہوں میں احتیاط سے دیکھتی ہوں کہ مجھے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. پاکستان آنا چھوڑنا نہیں. آپ نہیں میں آتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں خود یہاں 9 سال سے ہوں. پہلے میں پاکستان رہی تھی اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی پڑھائی بہت اچھی ہے. میں ادھر 3 سال پڑھی ہوں اور ان کی پڑھائی سچی بہت اچھی ہے. جب میں ادھر آئی ہوں میرے لیے اور آسان ہو گیا ہے. تو پاکستان کی چلیے دیٹس گریٹ جی. یہ پازیٹیوٹی ہے بالکل. ایک لاسٹ ہم بات ذرا پلیز آئیے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں اور جتنی بھی آپ کی تعریف کی جائے پروگرام کی جو حقیقت ہے آپ وہ دکھاتے ہیں. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ دہشت گردی ہے ہمارے ملک میں تو وہ حکمران جتنے بھی ہیں وہ سارے دہشت گرد ہیں ایک طرح سے. جو ہم دیکھتے ہیں سیاسی پروگرام کسی میں پیس نہیں نظر آتا ہمیں. تو آپ مل کے جیسے آپ سر عام کو عام کرتے ہیں تو ان کو حکومت کے حکمرانوں کو جو دہشت گرد بنے ہوئے ہیں دشمن بنے ہوئے ہیں اس ملک کے. کیونکہ جب میں پاکستان سے آئی تھی مجھے بڑا دکھ افسوس ہوتا ہے اس وقت پاکستان کو سوچ کے کہ اتنا امن سکون تھا کہ بے خوف و خطر رات دن کوئی بھی کہیں جانا چاہے جا سکتا تھا اکیلے شاپنگ کے لیے گھر کچھ بھی. لیکن اب ایسی صورت ہے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ ہم گھبراتے ہیں. حقیقت میں پاکستان جاتے ہوئے گھبراتی ہوں کیونکہ وہاں جا کے ایئرپورٹ پہ ہی پر چھین لیے جاتے ہیں لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے بچوں کو. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سلوشن آپ بتائیے. تو آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں جو حقیقت میں مبنی ہے سر عام تو ان کو بھی سر عام میں لائیں اور ان کا جو بھی ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ پروگرام کے توسط سے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آمین. اور یہ پروگرام کو آپ جاری و ساری رکھیں اور یہ پروگرام کے لیے ان کو امن پیس جو آج ڈے ہے اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہر ملک میں اور ہمارے اپنے پیس ملک میں امن و سلامتی ہو. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ کے پوائنٹس آ گئے. تھینک یو ویری مچ. تھینکس ا لاٹ. جی پلیز. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بلال ناصر خان نام ہے میرا. کراچی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے ایک درخواست تھی آپ سے. جی. میں ابھی کراچی گیا پہلی دفعہ زندگی میں 4 ہفتے وہاں پر رکا سب دیکھا تو مجھے ایک بات پہ بہت افسوس ہوا. جو گلی میں جو گارڈ بیٹھتے ہیں اپنی لائف رسک کرتے ہیں ان کی تنخواہ ہے کیا 9,000 روپے. 12 گھنٹے کام کرتے ہیں. گلی کے کونے پہ ان کو ذرا سا تمبو بنایا ہوا ہے وہاں پہ چارپائی بچھی ہوئی ہے. ہر دن کام کوئی چھٹی نہیں. چھٹی کریں گے تو اس کے پیسے کٹیں گے. کافی پیالے پہ جاؤ وہاں پہ ویٹر ہے اس کی 17,000 18,000 تنخواہ. اس کے کوئی رسک نہیں ہے. اس کے بعد چائے لانی ہے پراٹھے لانے. اور جو اپنا بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے وہاں پہ لوگوں گلی والوں کی جیب سے پیسے نکلتے نہیں ہیں. 9,000 میں وہ گزارش کرنی ہے اس کو تو وہ کیا کمائے گا کیا بچوں کو دے گا کیا کرے گا. وہ نہ اپنی بیوی بچوں سے مل سکتا ہے گاؤں نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. تھینک یو ویری مچ. یہ درد دل کی بات ہے. آئیے پلیز آپ کا. سب سے پہلے تو پاکستان ایک کو بہت ترقی کرنی ہے. ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جوہری توانائی ہے جیسے کہ پہلے بتا چکے ہیں کہ سارے اسلامی کنٹریز میں سے صرف پاکستان ہے جس کے پاس جوہری توانائی ہے. اس پہ ہمیں فخر بھی ہے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم جو چیزیں ہم بنا چکے ہیں ہم کم سے کم ان کو ٹھیک رکھیں. فار ایگزامپل میڈیکل کے شعبہ ہے اس میں سرکاری ہاسپٹلس میں جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ جو پریفر کرتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ اسٹور سے جا کر میڈیکلس لیں ان کو کنٹرول کیا جائے. میں آپ سے گزارش کیا ہے کہ آپ سے ریکویسٹ کروں یہ پروگرام کا وعدہ ہو گیا آپ سے انشاءاللہ. اس پہ بالکل ہم ایک پروگرام کریں گے. سر پلیز ذرا شارٹلی آخری. میں صرف
دو تین مختصر باتیں گزارش کروں گا جنرل کونسلر صاحب اور آپ کی وساطت سے. ہائیڈلبرگ میں جو یونیورسٹی ہے ہائیڈلبرگ شہر اقبال, وہاں پہ اقبال چیئر کافی دنوں سے خالی ہے. برائے مہربانی کسی شخص کو وہاں پہ رونق افروز کریں جو اس کا اہل ہے. دوسری بات, یہاں جرمنی میں چھوٹی چھوٹی ادبی تنظیمیں فن و ادب, حلقہ ارباب ذوق وغیرہ کے نام سے ہم اردو کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کی صورت میں اردو زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. حکومتی سطح پہ بھی پلیز اس پہ کچھ کام کریں تاکہ ہماری آئندہ نسل اردو زبان کو سیکھے اور سمجھے. آپ کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی پلیز. عوام کے لیے پیغام دو شعروں میں. جی. چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا, اس قوم کا حاکم بھی بس اس کی سزا ہے. بے شک, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. پلیز بس لاسٹ میں. جی السلام علیکم, میرا نام رئیس احمد چیمہ ہے. سب نے آپ کی تعریف کی ہے کہ آپ بہت دلیری سے پروگرام. آپ نہیں کریں گے سر؟ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی دلیری آپ کم کریں. اچھا, آپ دعائیں زیادہ کریں, دلیری وہیں رہنا. دعائیں کریں گے ہم آپ کے لیے, اور انشاءاللہ ہر سال جرمنی آیا کریں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کی آمد کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.